تارانوس۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شیطان اور نسل شیطان کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نسل ابلیس کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس مانا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ اس کو نہ تو بیماری لگتی تھی اور نہ ہی ان کو موت آتی تھی، اس لیے تارانوس کی نسل اتنی تیزی سے بڑھی کہ ساری دنیا میں پھیل گئی۔ تارانوس کے آتشی ہونے کے سبب سرکشی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جنوں کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی اور اس کی وجہ سرکشی تھی۔ پہلی بار موت کی ابتدا یہیں سے ہوئی، اس سے پہلے موت کا تصور نہیں تھا۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے۔ جنات کی قوم نے چلیپا کو اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے شاشین کا لقب دیا۔ یہ دونوں جنات تبلیس اور شاشین قوم جنات کے لیے فخر تھے۔ قوم جنات شاشین اور تبلیس کی وجہ سے خود کو ایک ناقابل شکست قوم مانتی تھی۔ قوم جنات شاشین اور تبلیس کی موجودگی کی وجہ سے اس قدر سرکش ہو گئی کہ جنات تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کر کے ان کی ناک رگڑ دی۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا۔ ابلیس شروع ہی سے ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بفائے نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ وہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرے اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہور کرے۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا۔ یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس 7 اقلیم، افلاک، جنت، دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جز جز مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود،
لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی۔ اس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیرو بنانے کا دعویٰ کیا۔ رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی بھی ہیں۔ پہلے کا نام صبر ہے، اس کی اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرے کا نام عور ہے، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ تیسرے کا نام مسوت ہے، یہ کذب، جھوٹ اور دماغ پہ معمور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل بنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ چوتھے کا نام مداسم ہے، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھا کر آدمی کو گھر والوں پہ غضب ناک کرتا ہے۔ پانچویں کا نام ذکیہ نور ہے، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے اور لوگوں کو برائی اور فحاشی پہ ابھارتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کی وجہ اس کا حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ اس کا تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں۔ ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسانوں کی عبادت، عاجزی اور علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے، اسی بنیاد پہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔